مصطفیٰ 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 اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جب زمین سے 40 مختلف جگہوں سے مٹی لے لی اور پھر وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل، کیا زمین نے تیرے سامنے گریہ وزاری نہیں کی؟ کیا وہ روئی نہیں، چلائی نہیں، میرے نام کے واسطے اس نے نہیں دیے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ پروردگار، زمین میرے سامنے بھی روئی، گڑ گڑائی اور خوب آہو وزاری کی، تیرے نام کے واسطے بھی دیے، لیکن میں نے زمین سے یہ کہا کہ جس ذات کے نام کے تو واسطے دے رہی ہے اسی ذات کے حکم سے میں مٹی لینے آیا ہوں. یہ کہہ کر کہ میں نے اس سے مٹی حاصل کر لی. رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اسرائیل، تم نے اس مٹی کو زمین سے جدا کیا ہے، اب تم ہی اسے ملاؤ گے. مطلب یہ ہے کہ اب تمہیں انسانوں کی روح نکالنی ہے، کیونکہ جب روح نکالی جائے گی پھر جسم کو قبر کے اندر دفنایا جائے گا، جو صحیح طریقہ ہے مرنے کے بعد دفنانا. کچھ لوگ جلا بھی دیتے ہیں، کچھ لوگ پرندوں کو کھلا بھی دیتے ہیں، لیکن یہ غلط طریقے ہیں. علم خدا میں جو صحیح طریقہ یہ وہی ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکھایا گیا انسانوں کو کوے کے ذریعہ. اور انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. تو فرمایا کہ تو نے ہی انسان کو، اس مٹی کو زمین سے جدا کیا ہے، تم ہی ملاؤ گے. کہ مرنے کے بعد انسان کو مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے، جہاں کی مٹی تھی وہیں بندہ دفن ہو گیا. تو جدا بھی تم نے کیا، ملاؤ گے بھی تم، یعنی سب کی روحیں تمہیں قبض کرنی ہے. تو یہ ذمہ داری رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں دی گئی، روح نکالنے کی. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جب یہ سنا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منصب یہ دیا گیا تو رونے لگے. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسرائیل کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی مولا، تو نے مجھے جو منصب عطا فرمایا روح نکالنے کا، مجھے خیال آتا ہے کہ جن کی میں روحیں نکالوں گا ان میں تیرے نیک بندے بھی ہوں گے، انبیاء کرام بھی ہوں گے، اولیاء کرام بھی ہوں گے، تیرے پیارے بھی ہوں گے. ان کی روح نکالتے وقت مجھے کیسا احساس ہوگا اور وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. اسی طرح تیری دیگر مخلوقات، تیرے دوسرے بندے، جب میں ان کی روحیں نکالوں گا تو ہر طرف سے لوگ مجھ سے نفرت کریں گے،
لوگ نفرت سے میرا ذکر کریں گے، میری دشمنی کریں گے، مجھ سے دشمنی کریں گے کہ یہ روح نکالنے والا ہے، تو کہیں بھی میرا ذکر خیر نہیں ہوگا، لوگ مجھے برائی سے یاد کریں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جن نیک بندوں کا خیال تمہیں ستا رہا ہے، ان انبیاء کرام اولیاء کرام کے دل میں موت سے کراہت نہیں ہوگی۔ تم سے وہ اس لیے دشمنی کریں کہ وہ موت کو ناپسند کرتے ہوں اور تم جا کر کے روح قبض کر لو، تب وہ تمہیں ناپسند کریں گے۔ میں تو ان کے دل میں موت کی محبت ڈال دوں گا، وہ موت کو پسند کریں گے، جو میرے نیک بندے ہوں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہوگا کہ مرنے کے بعد خدا سے ملنا ہے، اللہ سے ملنا ہے۔ اسی لیے ہم کسی بھی اللہ والے کے انتقال کے دن کو وصال کا دن کہتے ہیں، فلاں کا وصال کم ہوا، فلاں اللہ کے ولی کا وصال کم ہوا۔ تو ہم وصال کیوں کہتے ہیں؟ وصال کا معنی ہوتا ہے ملنا۔ ہم عرس اسی لیے مناتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے کسی کی وفات پر خوشی منانا، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اللہ کے ولی سے تمہیں پیار ہے، محبت ہے، ان کا انتقال ہو گیا اور تم عرس مناتے ہو، خوشی مناتے ہو۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کے ولی کا انتقال ہوا، وہ گنہگاروں کے انتقال پر غم منایا جائے کہ اب وہ اپنے گناہوں کی سزا میں مبتلا ہوں گے، لیکن یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں اور زندگی بھر ان کی خواہش یہ رہی کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ تو یہ تو اللہ سے ملنے کا دن ہے، یہ ان کی خوشی کا دن ہے کہ بندہ جس دن شادی کرتا ہے اور اس دن وہ ملا ہے، شوہر بیوی سے ملا ہے، بیوی شوہر سے ملی ہے، ان دونوں کی کوئی حیثیت، کوئی رتبہ مرتبہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ اپنی پوری زندگی اس دن کو مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں اس دن کہ اس دن ملنے کا دن تھا۔ تو اللہ والے جو ہے جب وصال فرماتے ہیں، انتقال ہوتا ہے ان کا، تو ان کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ملتی ہے۔ تو یہ ان کے وصال کا دن ہے، عرس اور خوشی کا دن ہے۔ تو جس کی تمنا تھی انہیں، وہ دن جب آ گیا تو وہ ان کے لیے خوشی کا دن، اور جب وہ ان کے لیے خوشی کا دن تو ہم بھی ان کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں، اس لیے اس کو عرس کہا جاتا ہے۔ تو اللہ والوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کی کراہت نہیں ڈالی، بلکہ مسلمان کو بھی چاہیے، ہر مسلمان کو، کہ وہ موت کو ناپسند نہ کرے، موت سے گھبرائے نہیں۔ بہت سارے لوگ موت کا نام سن کر کے گھبرا جاتے ہیں اور ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا ہوگا۔ جو احادیث میں آیا ہے کہ مسلمان پستی کی حالت میں ہوں گے، مسلمانوں کی حالت ایسی ہوگی کہ قومیں ایک دوسرے کو، مسلمان کو مارنے کے لیے اس طرح دعوت دے گی جیسے کھانے کی دعوت دی جاتی ہے، مسلمانوں کو مارنے کے لیے اس طرح دعوت دی جائے گی۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ماحول ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا مسلمان بہت کم تعداد میں ہوں گے؟ کہا نہیں، تم سے تو بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ صحابہ کی تعداد کہاں اور کہاں ہماری کروڑوں کی تعداد؟ کہا پھر یا رسول اللہ، کہا کہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ مسلمانوں کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی اور موت سے کراہت ہوگی۔
یہ وجہ ہے اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ مسلمانوں کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی، اور جینا ہے اور جینا ہے اور جینا ہے، اور موت کی کراہت، موت کو ناپسند کریں گے، مرنے کو ناپسند کریں گے، تب مسلمانوں پر ایسے حالات آئیں گے۔ تو یہ میں نے مفہوم حدیث کا، بلکہ انہیں تو موت کا شوق ہوتا ہے، وہ تو موت کے منتظر ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اسرائیل تم فکر مند نہ ہو، میں میرے نیک بندوں کے دل میں موت کی ناپسندیدگی کو دور کر دوں گا، ان کے دل میں موت کی محبت ڈال دوں گا، تو تمہارے آنے کو وہ ناپسند نہیں کریں گے، پسند کریں گے۔ اور دیگر مخلوقات میرے دوسرے بندے وہ جب مریں گے تو میں ان کے مرنے کے اسباب بنا دوں گا، اور جب میں ان کے مرنے کے اسباب بنا دوں گا تو پھر ان کا ذہن تمہاری طرف نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کی اولاد میں کچھ لوگ بخار میں مبتلا ہو کر کے مریں گے، کچھ لوگ آگ میں جل کر کے مریں گے، کچھ لوگ پانی میں ڈوب کر کے مریں گے، کچھ لوگ دیوار تلے دب کر کے مریں گے۔ تو مختلف طریقے ہوں گے لوگوں کے مرنے کے۔ کوئی تلوار سے مرے گا، آج کے زمانے میں ہم کہیں تو کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، تو کوئی گولی کی مار سے مرے گا، کوئی دوا والی گولی کی سائیڈ ایفیکٹ سے مرے گا۔ یعنی لوگوں کے مرنے کی وجوہات ہوں گی، اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس کی وجہ سے موت ہوئی ہے، تمہاری طرف توجہ نہیں جائے گی، اس لیے لوگ تمہارا جو ہے ذکر بد نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں نے تمہارے لیے انتظام کیا ہے کہ موت کے اسباب بنا دوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی بالکل صحت مند تھا اور سب کچھ صحیح چل رہا تھا، اچانک تم گئے اور روح قبض کر لی تو لوگوں کی توجہ ادھر جائے گی کہ کیسے مرا، کچھ تو وجہ تھی نہیں، تو پھر توجہ جائے گی کہ ہاں اسرائیل نے روح قبض کر لی۔ لیکن اچانک موت آئی، ڈاکٹر سے پوچھا کیا ہوا، کہا اٹیک آیا تھا، اٹیک نے جان لے لی۔ لوگ اٹیک کو برا کہیں گے، تمہاری طرف لوگوں کی توجہ نہیں رہے گی۔ تو اس طرح رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تسلی دی اور انہیں یہ منصب عطا کیا گیا، اور اس کے بعد اسرائیل علیہ السلام ملک الموت کہلانے لگے، موت کا فرشتہ۔ ہم ملک الموت کہتے ہیں، ملک الموت نہیں، ملک مانے بادشاہ ہوتا ہے، ملک مانے فرشتہ ہوتا ہے، تو ہم ملک الموت کہتے ہیں۔ نام ان کا ملک الموت نہیں ہے، کیا ہے؟ ملک الموت، لام پر زبر ہے، موت کا فرشتہ۔ خیر، یہ لے کر کے خاک مٹی اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ جو 40 جگہوں سے مٹی تم لے کر کے آئے ہو، اس پر 40 دن تک بارش برسائی جائے۔ اب اس سلسلے میں 3 روایتیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ 40 دن تک غم و اندوہ کی بارش برسائی جائے، غم کی بارش۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس مٹی پر 40 دن تک دریائے مالا مال سے بارش برسائی جائے۔ اب یہ دریائے مالا مال کیا ہے؟ تو صاحب معارج النبوہ فرماتے ہیں کہ دریائے مالا مال وہ دریا ہے جو عرش کے نیچے بہہ رہا ہے، اللہ کے عرش کے نیچے جو دریا بہہ رہا ہے اس دریا کو دریائے مالا مال کہا جائے، اس کی بارش برسائی جائے۔ اس دریا کا دوسرا نام بحر الاخراق ہے۔ اور تیسری روایت یہ ہے کہ اس مٹی پر 40 دن بارش برسائی گئی، 39 دن غم کی بارش ہوئی، اور 1 دن خوشی اور مسرت کی بارش ہوئی۔
اسی لیے انسان زیادہ تر فکر مند رہتا ہے، غم میں رہتا ہے، خوشی کے لمحات کبھی کبھی آتے ہیں، کیونکہ اس پر 40 دن جو بارش ہوئی اس میں 39 دن جو ہے وہ غم اور فکر کی بارش ہوئی تھی، اور ایک دن خوشی اور مسرت کی بارش ہوئی۔ تو یہ بارش ہوتی رہی، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جب زمین پر مٹی کے اوپر پانی گرتا ہے تو پھر وہ مٹی گیلی ہوتی ہے اور اس سے پھر گارا بنتا ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی سے خمیر تیار ہوا، یہ گارا تیار ہوا، اور پھر رب تبارک و تعالی نے خود دست قدرت سے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت کیسا ہے وہ تو وہی جانتا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ دست قدرت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ اس کے داہنے ہاتھ میں تمام زمین و آسمان ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا داہنا ہاتھ، بایاں ہاتھ یا دست قدرت، اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو گیا، اب اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنانی ہے، ان کا مجسمہ بنانا ہے۔ تو روایت میں ہے کہ 40 دن دست قدرت نے اس پر کام کیا، خود رب تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت نے اس پر کام کیا 40 دن تک، اور انسان کو یہ جو شکل ملی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، یعنی خود رب تبارک و تعالیٰ نے دست قدرت سے یہ عطا فرمائی۔ باقی لوگوں کو بھی جو صورتیں ملی ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، لیکن ان کے بنانے والے فرشتے ہیں، لیکن انسان کو یہ جو صورت ملی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو جو شکل دی گئی ہے وہ خود دست قدرت سے اللہ نے اپنے عطا فرمائی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا یہ مجسمہ تیار کیا گیا، اور پھر اس میں دیگر عناصر بھی ملانے تھے اس خمیر کے اندر، چونکہ 4 ہمارے عناصر ہیں، آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ تو دیگر عناصر کو ملانے کے لیے مٹی تو تھی، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے لا کر کے دی تھی، پھر اب تبارک و تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ چشمہ قدرت سے چند قطرے پانی اس خمیر پر ڈالیں، تو اس طرح پانی کی آمیزش ہوئی، اور جبرائیل کو حکم ہوا، اے جبرائیل لطف کی تھوڑی نسیم سحر اس میں شامل کرو، یعنی ہوا شامل کرو، اور میکائیل علیہ السلام کو حکم ہوا، اے میکائیل ہمارے ابتلا و آزمائش سے تھوڑی آگ اس میں شامل کر۔ تو اس طرح یہ 4 عناصر اس میں ملائے گئے، فرمایا کہ اس خمیر سے اپنے خلیفہ و نائب کا پتلا بنائیں تاکہ خاک سے وہ عاجزی انکساری سیکھے۔ مٹی کا جو ہے ہمارے اندر عنصر کیوں رکھا گیا؟ تاکہ ہمارے اندر عاجزی آئے، تکبر نہ ہو، اور ہوا سے چلنے پھرنے کا حال معلوم کرے، آگ سے حالات زندگی کو معمول پر لائے، اور پانی سے رواں ہونے کے متعلق معلوم کرے تاکہ ابدیت کے میدان میں خاک کی طرح سرنگوں ہو اور مناجات کی محراب پر پانی کی طرح رواں ہوں، یعنی جب اللہ سے دعا کرے تو اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے۔ تو یہ پانی کا عنصر بھی اس میں رکھا گیا۔ تو 4 چیزوں سے، 4 عناصر سے یہ مجسمہ تیار کیا گیا۔ آگے کیا ہوا انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت مصطفیٰ سن کر کے عمل کرنے کی اور اپنی زندگی میں اسے لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔